من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے لوگ تو چلے اس نے عمل لے کے روزے حساب سرورہ ہم کو تو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی محفل حمد و نعت میں 11 بجے کی بجائے 1 بجے بیان شروع ہوا اللہ گواہ ہے اس تاخیر میں میرا ذرہ برابر بھی قصور نہیں میں وقت کی اس قدر پابندی کرتا ہوں کہ جس قدر پابندی کا ایک شاید دنیا دار یا دیندار طبقہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں ٹھیک اپنے وعدے کے مطابق 10 بجے میزبانوں کے یہاں پہنچ چکا تھا اگر سٹیج پر تاخیر سے آیا تو میرا قصور قطعاً نہیں ہے میں اس لیے صفائی دینا ضروری سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں اندھیرا ہے ایک صحابی گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کوئی شک کیا ہے فرمایا تم نے شک نہیں کیا لیکن میرے ذمے ہے میں وضاحت کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع تہمت کے مقام سے بھی تمہیں بچنا چاہیے تو جب آدمی مسلک کے والے سے ایک منصب پر کھڑا ہو تو چاہیے اس کو اپنے معاملات کی وضاحت کرے میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں آئندہ بھی اگر کسی کے ساتھ وعدہ ہو تو آپ یقین فرما لیں اللہ کی طرف سے کوئی عذر شرعی نہ آئے تو ہم نے پہلے بھی پابندی کی ہے آئندہ بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ اور میں اکثر احباب سے کہتا ہوں
اتحاد اہل سنت والجماعت کی جو سروس ہے وہ نو لیٹ اور نو ویٹ پر چلتی ہے. ہم نہ کسی کو انتظار کا موقع دیتے ہیں نہ ہی تاخیر کا موقع دیتے ہیں. میں ہر جلسے پر بر وقت آتا ہوں. اللہ رب العزت میری اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ مسلک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ آپ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں کہ شاید میں نے خطبہ کی طرح تاخیر کی ہے. میں بحمد اللہ تعالی مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محض خطیب نہیں بلکہ وکیل ہوں. خطابت کی گفتگو الگ ہوتی ہے اور وکالت کی گفتگو الگ ہوتی ہے. خطیب اپنے موقف کو بیان کرتا ہے اور وکیل اپنے موقف پہ دلائل کو بیان کرتا ہے. میں اسی وکالت کے طرز پہ انشاءاللہ آپ کی مجلس میں حمد و نعت پہ گفتگو کروں گا. اس کے لیے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین. نمبر 2 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، نعت بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے عرف اور ماحول میں عموماً جب حمد کہا جائے تو مراد اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور جب نعت کہا جائے تو خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. اس اصول کو سمجھیں تاکہ اس کے بعد میں آگے اپنی گفتگو شروع کروں. کبھی بعض احباب کو گلہ ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بعض مقامات پہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے. احناف نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ ہم اعتراض کرنے والوں کو کہتے ہیں ابن تیمیہ کو تم امام مانتے ہو، مجموعہ ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھو، بارہا امام ابن تیمیہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اگر قرآن کریم کو دیکھو تو قرآن نے جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہا ہے اسی طرح تابعین کو رضی اللہ عنہم کہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین صحابہ بھی رضی اللہ، انصار صحابہ بھی رضی اللہ، ان کی اتباع کرنے والے بھی رضی اللہ. لیکن اگر ہر کسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیا جائے اشکال پیدا ہوگا یہ کون ہے؟ علماء نے فرق کرنے کے لیے اصطلاحات بنائی ہیں. خاتم الانبیاء کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا نام آئے علیہ السلام تحریر کرتے ہیں. اگر صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ تحریر کرتے ہیں. اگر تابعی اور اس کے بعد ولی کا نام آئے تو رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں. میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اللہ رب العزت کی اس پوری مجلس پہ رحمت ہو. توجہ کرنا، اللہ کی اس پوری مجلس پہ، تو جس پہ رحمت اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ ہے. بولیے نا رحمت اللہ ہے. اب ہمارے ہاں زندوں پر بھی رحمت اور مردوں پر بھی، جو دنیا میں ہیں ان پر بھی رحمت، جو دنیا سے چلے گئے ان پر بھی. لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بتاؤ آپ کے والد مرحوم کا کیا حال ہے، یہ لڑکا فوراً کہے گا نہیں میرے ابا جی تو زندہ ہیں. بات سمجھ آئی؟ پوچھو جی آپ کے چچا مرحوم کا کیا حال ہے، یہ کیا کہو گے؟ نہیں مولانا صاحب میرے چچا جی تو جو زندہ ہے مرحوم نہیں ہوتا. زندہ پر بھی رحمت اور مردہ پر بھی. لیکن ہمارے ہاں رحمت کا معنی ایک ہے، مرحوم کا معنی ایک ہے. ہمارے ماحول میں عموماً مرحوم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے، اور حفظہ اللہ اسے کہتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہو. اگرچہ معنی میں فرق نہیں ہے لیکن کبھی ماحول میں اصطلاحات بدل جاتی ہیں. حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور نعت کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن ہمارے ماحول میں حمد والی اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور پیغمبر کی تعریف کو نعت کہتے ہیں.
حمد و نعت کا معنی یہ ہے آج اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی تعریف بھی ہوگی۔ میں نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا ہے، اپنے پیغمبر کی نعت بیان کرنے کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھا ہے۔ اب میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، رحمت للعالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن وہی لفظ جب رب العالمین کے لیے کہیں گے تو معنی الگ ہوگا، وہی لفظ رحمت للعالمین کے لیے کہیں گے تو معنی بولتے جاؤ معنی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر بڑی ہوئی اور بڑی تاخیر سے بیان شروع ہوا، تو بڑی تاخیر سے شروع ہو تو بیان تاخیر سے ختم ہوتا ہے، جلدی شروع ہو تو جلدی ختم ہوتا ہے، اور تاخیر سے شروع ہو تو تاخیر سے ختم ہوتا۔ میں ہم تو نعت پہ بات کروں گا اور دلائل وہ دوں گا جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنے۔ میں اپنے اسلاف کی عبارات کو لاتا ہوں، اپنے علماء کے دلائل کو لاتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے موقف اور مسلک کو لاتا ہوں، لیکن انداز اس میں وہ ہے جو خالق نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں توجہ رکھنا، اللہ کے لیے بھی لفظ ہوگا اور پیغمبر کے لیے بھی لفظ ہوگا، لیکن خدا کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا، اور نبی کے لیے آئے گا تو معنی بولتے جائیں، نبی کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا۔ میں اپنے بیان سے پہلے دیکھ رہا تھا بھائی ابو بکر مدنی زور بھی لگا رہے تھے، داد لینے کی کوشش بھی فرما رہے تھے، لیکن آپ بھی مجبور تھے کہ آپ تو عشاء سے بیٹھے ہیں۔ خطیب بدلتا ہے، سامع تو نہیں بدلتا، زبان بدلتی ہے، کان تو نہیں بدلتا، یہ کرسی بدلتی ہے، وہ سیٹ تو نہیں بدلتی۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں آپ سے سبحان اللہ کی داد نہیں لیتا، میں آپ سے نعرہ نہیں لگاتا، اور میں عموماً کہتا ہوں اگر جلسہ خطیب کا ہو تو نعرہ لگاؤ، اور جلسہ وکیل کا ہو تو پھر خاموش ہو جاؤ، سناٹا چھا جائے تاکہ تمہیں موقف اور بات سمجھ آئے۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، حمد ہوتی ہے رب العالمین کی اور نعت ہوتی ہے رحمت للعالمین۔ کہتے ہیں رب العالمین بھی پاک ہے، ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین بھی، بولتے جاؤ، رب العالمین بھی پاک ہے، رحمت للعالمین بھی پاک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اگلا عقیدہ بھی سمجھ آئے اور نقطہ بھی سمجھ آئے۔ وہ عقیدہ اور نقطہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں رب العالمین کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا، میرا اللہ حیٌ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، نبی اللہ حیٌ، نبی بھی حیٌ ہے۔ تو بعض لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے، ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں نہ سنانا۔ میں نے کہا حدیث تمہیں کیوں نہ سنائے؟ کہتے ہمیں وہ حدیث پیش کرنا جو قرآن سے ٹکرا نہ جائے، قرآن کے معارض نہ ہو، قرآن کے مقابل نہ ہو۔ ہم قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو سنا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے، میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف ارشاد پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن متن کا نام ہے، حدیث پیغمبر شرح کا نام ہے۔ شرح متن کی مخالفت نہیں کرتی، شرح متن کو کھولا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا رب العالمین کے لیے اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ نے قرآن میں خود کو حیٌ کہا۔ میرے پیغمبر نے حدیث مبارک میں فرمایا نبی اللہ حیٌ، نبی کو حیٌ کہا۔ جب ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے، نبی بھی قبر میں زندہ ہے، وہ لوگ جو پیغمبر کو زندہ نہیں مانتے وہ فوراً کہنے لگے ہم یہ حدیث نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتا جی قرآن کے خلاف ہے۔
میں نے کہا قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ کہتا ہے قرآن اللہ کو زندہ کہتا ہے، ہم جب نبی کو حیّن مانیں گے تو پھر اللہ بھی حیّن ہوگا، نبی بھی حیّن ہوگا، یہ تو شرک ہوگا۔ قرآن شرک کو ماننے کی نہیں، شرک کی نفی کرتا ہے۔ ہم نبی کو اس لیے حیّن نہیں مانتے تاکہ شرک نہ آئے۔ میں نے کہا میرے دوستوں میں بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا اللہ بھی پاک ہے اور نبی بھی، بولتے جاؤ اللہ بھی پاک ہے نبی بھی۔ جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو مانا اور ہے، ہم نے کہا نبی پاک ہے تو مانا اور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوق سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جب ہم نے کہا نبی پاک ہے تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی میں مخلوق کی صفات تو ہے، کیونکہ نبی مخلوق جو ہے، لیکن مخلوق کی صفتوں میں جو عیب ہے نبی ان سے پاک ہے۔ خدا پاک ہے صفات مخلوقات سے، نبی پاک ہے ان صفات سے جو مخلوق میں عیب بنے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، میرا اللہ نہیں کھاتا، یہ کھانا مخلوق کی صفت ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ نبی مخلوق ہے، نبی کھاتا تو ہے لیکن نبی حرام نہیں کھاتا، چونکہ حرام کھانا مخلوق میں عیب ہے۔ اللہ نہیں پیتا، پینا مخلوق کی صفت ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ نبی پیتے تو ہیں لیکن نبی حرام نہیں پیتے، کیونکہ حرام پینا انسانیت میں عیب ہے۔ میرا اللہ اولاد نہیں جنتا، اور اولاد جننا مخلوق کا کام ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ نبی کی اولاد تو ہوتی ہے، نبی اولاد جنتا ہے لیکن حرام نہیں، حلال کی اولاد جنتا ہے، حرام کی اولاد انسان میں عیب ہے۔ اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوقات سے پاک ہے۔ نبی پاک ہے کیا معنی؟ نبی مخلوقات والی صفتوں میں جو عیب ہے ان سے پاک ہے۔ خدا بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، لیکن خدا کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے۔ جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو نبی پہ پاک ہونے کا معنی، توجہ، نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے۔ ہم نے کہا خدا بھی حیّن ہے، ہم نے کہا نبی بھی حیّن ہے، ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے، ہم نے کہا نبی بھی زندہ ہے، لیکن خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی، خدا کے زندہ ہونے کا معنی بلند آواز سے، خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ بتا، تو سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی سمیعن کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے خدا سنتا ہے سمیعن بنا، تو سنتا ہے سمیعن بنا۔ خدا بھی سمیع ہے، تو بھی سمیع ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے، تجھے اندھا کر دینا چاہیے تاکہ شرک نہ ہو۔ لوگ کہیں کہ تیرے کانوں کو پھوڑ دینا چاہیے، تجھے بہرا بنا دینا چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے، خدا کو سننے والا کہے تجھے سننے والا نہ کہے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا تاشا کہ شرک نہ ہونا، تو بتا تو دیکھتا ہے؟ کہتا جی میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا جی بصیرن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو دیکھتا ہے، تجھے بھی بصیرن کہیں گے۔ خدا دیکھتا ہے، خدا کو بصیرن کہیں گے۔ ارے تو بھی دیکھنے والا ہے، خدا بھی دیکھنے والا ہے، تو بھی بصیرن ہے، خدا بھی بصیرن ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ کہ خدا دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا، تاکہ شرک نہ ہو۔ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے میرے کان پھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے خدا بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ خدا کے دیکھنے کا معنی اور ہے اور میرے دیکھنے کا معنی اور ہے۔ خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بات کہنے دے، رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رب العالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے۔ پھر بات یوں کہ خلط ملط تو نہ کرنا۔ جب ہم نے کہا رب العالمین زندہ ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ ازل سے زندہ ہے، اب تک زندہ ہے۔ جب ہم نے کہا نبی زندہ ہے، یہ ازل سے نہیں اب تک زندہ ہے۔ خدا کی حیات کو ازلی بھی کہتے ہیں، ابدی بھی کہتے ہیں۔ پیغمبر کی حیات کو ازلی نہیں ابدی کہتے ہیں۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے،
نمبر 2 اللہ کو حیات ہے لیکن حیات میں 1 منٹ کی بھی موت نہیں ہے. پیغمبر کو حیات ملتی ہے پھر نبی پہ موت آتی ہے پھر پیغمبر کو قبر میں حیات ملتی ہے. میں نے کہا حیات اسے بھی ہے حیات اسے بھی ہے لیکن یہاں 1 سیکنڈ کی موت ہے وہاں موت بھی نہیں ہے. خدا کی حیات اور ہے نبی کی حیات اور ہے رب العالمین کی حیات اور ہے رحمت للعالمین کی حیات توجہ ہے نا. رب العالمین کی حیات اور ہے اور اس کی حیات اور ہے. توجہ رکھنا. ارے جس کی حمد ہو اسے رب العالمین کہتے ہیں اور جس کی نعت ہو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. وہاں بھی ربن ہے لفظ ساتھ عالمین ہے یہاں بھی لفظ رحمت ہے اور آگے لفظ عالمین ہے. تم کہو گے مولانا فرق کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا. ارے جب تو عالم ارواح میں جائے گا الستو بربکم قالوا بلا وہاں بھی رب العالمین ہے. جب تو دنیا میں آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ یہ تیرے جوانی کا مسئلہ ہے اب بھی رب العالمین ہے. اور جب تو قبر میں جائے گا فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا وہاں بھی رب العالمین ہے. میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے. جب قرآن کے درمیان میں آتا ہے تو ربنا ہے. ارے جب قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس ہے. میں تو عجیب بات یہ ہے ہمیشہ رب العالمین کی بات کیوں ہوتی ہے؟ میں نقطے کی بات کہنے لگا ہوں پہلے ربن پہ تھوڑی سی بات پھر رحمتن پہ بات کرتا ہوں لیکن تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو حمد والے رب العالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا. اگر تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو رحمت للعالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا. توجہ رکھنا. لاہور کے سنی میں کہتا ہوں عالم 4 ہے. ایک عالم ارواح ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے ایک عالم آخرت ہے. ارے عالم ارواح اس جہان کا نام ہے جس میں روحیں تو تھی مگر بدن نہ تھے. عالم بدنیا اس جہان کا نام ہے جس میں بدن اور روح دونوں مل کے چلا کرتے ہیں. عالم برزخ اس جہان کا نام ہے جسے پردہ کہتے ہیں وہاں بدن بھی نظر نہیں آتا اور روح بھی نظر نہیں آتی. ایک عالم آخرت کا نام ہے جو سب سے آخر میں آئے گا اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوگا. میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہے میرے خدا رب العالمین ہے. وہ عالم ارواح میں بھی رب العالمین تھا وہ عالم دنیا میں بھی رب العالمین ہے وہ عالم برزخ میں بھی رب العالمین ہے وہ عالم آخرت میں بھی رب العالمین ہے. پھر سنی مجھے یہ بات کہنے دے کہ میرے پیغمبر جس کی میں نعت پڑھتا ہوں وہ عالم ارواح میں بھی رحمت للعالمین ہے عالم دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے عالم برزخ میں رحمت للعالمین ہے عالم آخرت میں رحمت للعالمین ہے. تیرے ذہن میں آئے گا مولانا وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں میرے دلائل پہ غور کرنا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ جب میرے خدا نے اولاد آدم کو نکالا ہے حضرت آدم کے پشت سے باہر نکالا میرے خدا نے پوچھا الستو بربکم اولاد آدم تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اولاد خاموش ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی خاموش ہیں 1,44,000 صحابہ بھی خاموش ہیں. ارے ائمہ اربع اور سارے ولی خاموش ہیں. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیوبند کا 40 سالہ محتمم کہتا ہے یہ سارے خاموش ہیں. پہلے روح محمد بولی ہے. اللہ نے پوچھا الستو بربکم تو میرے نبی نے فرمایا بلا بلا ہاں ہاں اللہ میں تجھے رب العالمین کہتا ہوں. جب روح محمد نے خطاب کیا ہے کہ سارے انبیاء بولے ہیں بلا پھر ساری امتیں بولی ہیں بلا پھر مجھے یہ بات کہنے دے رب العالمین کو رب اس وقت کہا ہے جب رحمت للعالمین نے بلا کہا ہے. ربوبیت کے ساتھ رحمت یوں جڑی ہے. رب العالمین عالم ارواح میں رب العالمین ہے لیکن پوری دنیا رب العالمین تب کہتی ہے جب رحمت للعالمین بلا کہتا ہے. تو میرے پیغمبر وہاں نہ بولتے ربوبیت کے قرار کوئی نہ کرتا. ربوبیت کے قرار ہوا ہے سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے. انبیاء نے کلمہ پڑھا ہے سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے. ولی کتب کلمہ پڑھتے ہیں سبب میرے پیغمبر کی ذات بنتی ہے. ارے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اس ایمان کا سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے اور عالم ارواح میں بھی بنی ہے. پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے. وہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے
تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے. توجہ رکھنا میرے پیغمبر اب یہ دنیا میں ذرا آئیے. یہ دنیا کے وجود بنا ہے لیکن دنیا میں سب سے پہلے میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں ہے انی خالقم بشرا من طین. اے لوگوں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. فَإِذَا صَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. پھر میں نے آدم میں روح کو ڈالا ہے. حضرت آدم کے پہلے جسم کو مٹی سے بنایا پھر اس میں روح کو ڈالا ہے تو آدم کا ڈھانچہ بنا ہے. اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو میں دلیل کے ساتھ ایک اشکال کو رفع کرتا ہوں. حضرت آدم کو خدا نے جس جگہ پہ بنایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی. دنیا یا جنت؟ بلند آواز سے. میری دلیل پہ غور کرنا. میں دلیل بھی دوں گا تیرے عقیدے کو صاف بھی کروں گا. حضرت آدم کو خدا نے بنایا تو پہلے کہاں رکھا؟ بولتے جاؤ. کہاں رکھا؟ ابلیس کہاں پہ تھا؟ بولیے نا. جب خدا نے کہا اسجدوا لآدم ملائکہ سجدہ کرو تو ملائکہ کہاں پر تھے؟ جنت میں. ابلیس کہاں پہ تھا؟ حضرت آدم کو سب ملائکہ نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس. ابلیس نے انکار کیا ابا واستکبر پھر تکبر کیا. وکان من الکافرین پھر کفر کیا. میری دلیل پہ غور کرنا. سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. سب سے پہلے انکار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے. ارے کلھم کا لفظ سب کے لیے آتا ہے. اجمعونا یہ لفظ اجماع سے بنا ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کرنے والے وہ ملائکہ تھے اور اجماع کا انکار کرنے والا ابلیس ہے. تو جو اجماع کو مانتے ہیں وہ معصوم دلیل کو مانتے ہیں اور جو اجماع کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی تائید کرتا ہے. تیرا جی چاہے اجماع کی دلیل کو مان کے معصوم دلیل کو مان لے اور تیرا جی چاہے اجماع کا انکار کر کے ابلیس کی صفوں میں شامل ہو. دلیل سمجھ آئی؟ ملائکہ کون ہے؟ معصوم. ملائکہ کون ہے؟ توجہ رکھنا. ملائکہ کون ہے؟ معصوم. میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں علماء کے لیے. میری دلیل پہ آپ بھی توجہ کرنا. میں کہتا ہوں ہاں تم نے کبھی سنا ہے میرے نبی کی بات جس طرح حجت ہے بالکل اسی طرح صحابہ کی بات بھی حجت ہے. اور آپ نے کتب فقہ میں اصول کی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اجماع صحابہ کا انکار کرنا کفر ہے. کبھی لوگ پوچھتے ہیں ارے یار اجماع کا انکار کیوں کفر ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے. ارے وجہ یہ میرا پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے. اس پیغمبر کے نمائندہ صحابہ ہے. ارے محمد نمائندہ خدا ہے. صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. میرا پیغمبر نمائندہ خدا ہے. صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. توجہ رکھنا. حضور اکیلے نمائندہ خدا ہے. صحابہ سارے ملے تو نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں. ارے پیغمبر اللہ کا اکیلا وحی کا مرکز بنتا ہے. صحابہ سارے پیغمبر کے کلام کا مرکز بنتے ہیں. کسی نے صداقت کو لیا صدیق بنا ہے. عدالت کو لیا فاروق بنا ہے. حیا کو لیا عثمان بنا ہے. شجاعت کو لیا علی بنا ہے. سیاست کو لیا امیر معاویہ بنا ہے. فقاہت کو لیا ابو ہریرہ بنا ہے. میں کہتا ہوں پیغمبر کو ساتھ لیے ہیں لیکن جب سارے صفت جمع ہو جائے تو یہ پھر پیغمبر کے صحابہ کا مجموعہ بنتا ہے. میں کہتا ہوں نبی اکیلا نمائندہ خدا ہے. صحابہ سارے مل کے نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں. نبی اکیلا معصوم ہے. صحابی اکیلا معصوم نہیں ہے. صحابی اکیلا ہو وہ مومن بھی ہے. صحابی اکیلا ہو وہ حجت بھی ہے. صحابی اکیلا ہو وہ عادل بھی ہے. صحابی اکیلا ہو وہ محفوظ بھی ہے. ارے صحابی سارے مل جائیں تو پھر معصوم بنتے ہیں. نبی اکیلا معصوم ہے. صحابی اکیلا مومن ہے. نبی اکیلا معصوم ہے. صحابی اکیلا محفوظ ہے. نبی اکیلا معصوم ہے. صحابی اکیلا حجت ہے. نبی اکیلا معصوم ہے. صحابی اکیلا عادل ہے. نبی اکیلا معصوم ہے. یہ سارے مل جائیں تو معصوم بنتے ہیں. نبوت کے اکیلے فیصلے کا انکار کفر ہے. جس پہ یہ سارے جمع ہو جائیں ان کا انکار بھی کفر ہے. میں دلیل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے اصحابی کالنجوم. میرے صحابہ نجوم میں ہدایت ہے. میرا پیغمبر آفتاب ہدایت ہے. اور میں جملہ تیرے دل پہ تختی پہ لکھنے کے لیے میرے سنی نوجوان یہ جملہ کہتا ہوں. میرے جملے کو رٹ بھی لے اپنی تختی پہ نوٹ بھی کر لے. میں کہتا ہوں ہاں میرا پیغمبر آفتاب ہدایت ہے. صحابہ نجوم میں ہدایت ہے. ذرا آسمان
आसमान और सितारों को देखना, जब चांद बिखरता है तो फिर सितारे बनते हैं, जब सितारे सिमटते हैं तो फिर चांद बनता है, जब नबुव्वत बिखरती है तो फिर सहाबा बनते हैं, सहाबा सिमटते हैं तो नबुव्वत बनती है। जब चांद बिखरता है तो सहाबा बनते, जब चांद बिखरता है सितारे बनते हैं, सितारे सिमटते हैं तो चांद बनता है। नबुव्वत बिखर जाए असहाब बनते हैं, असहाब सिमट जाए तो फिर नबुव्वत बनती है। नबुव्वत तन्हा मासूम है, सहाबा सारे जमा हो तो मासूम है। नबुव्वत का फैसले का इनकार भी कुफर है, जिस पे ये जमा हो जाए इनकार कुफर है। वजह वो भी फैसला मासूम का है, और जब जमा हो तो ये भी फैसला मासूम का है। कुरान कहते फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, फरिश्ते सारे जमा हैं, एक अकेला खड़ा है अबा, पहले इनकार करता है, वस्तकबरा फिर किबर करता है, वकाना मिनल काफिरीना फिर कुफर करता है। बिल्कुल इसी तरह ये पहले इजमा का इनकार करता है, फिर वस्तकबरा फिर किबर करता है, फिर मिर्जा कादियानी बन के कुफर करता है। ये इजमा के इनकार से चला है, ये कुफर तक पहुंचा है। अगर तूने कुफर से रोकना है तो इजमा के जरिए कुफर के दरवाजे बंद कर दे। मैं इसलिए कि तो रब ने आदम को पैदा किया, फरमाया उसजुदू आदमा, मेरी दलील पे तवज्जो करना, आदम को पैदा किया, उस जुदुल आदमा, मेरे आदम की तरफ मुंह करके सजदा करो। ये सजदाए ताजीमी था, तवज्जो, हजरत आदम को सजदा किया। फरिश्ते जन्नत में हैं, इबलीस भी जन्नत में है। इबलीस ने इनकार किया, खुदा ने कहा जन्नत से निकल जा। लाहौर के सुन्नियों तवज्जो रखना, अरे सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, अरे ये मेरी कब्र जन्नत का टुकड़ा है। तवज्जो, मेरे पैगंबर की कब्र जन्नत का, बुलंद आवाज से, मेरे पैगंबर की कब्र जन्नत का टुकड़ा है। मेरे पैगंबर का रोजा ये जन्नत है। अरे जन्नत नहीं, जन्नतों से बड़ी जन्नत है। तो मुझे एक जालिम कहने लगा, और ये हम पैगंबर के रोजे को जन्नत नहीं मानते। मैंने कहा तुम न मानो जहन्नम में जाओ, हमारे जिम्मे मनवाना नहीं है, हमारे जिम्मे समझाना है। दलील मैं दूंगा, समझाना मेरे खुदा का काम है। मैं कहता हूँ पैगंबर का रोजा जन्नत है। मुझे कहने लगा मैं नहीं मानता। मैंने कहा यार न मानने की वजह तो बता देना। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी है, मेरे पैगंबर की कब्र ये रोजा है, मेरे पैगंबर का रोजा ये जन्नत है। मैं तो हदीस पढ़ता हूँ, तो हदीस पढ़ के बता देना मेरे पैगंबर का रोजा जन्नत नहीं है। कहते जी मेरे पास दलील तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अकली शुबा मौजूद है। मैंने कहा तेरी अकल पे लानत मैं भेजता हूँ, और तेरे शुबे को मैं जूते की नोक पे उड़ा दूंगा। अपना शुबा बयान तो करना। कहते जी यहाँ पे हदीस मौजूद है, मेरे नबी मदीना मुनव्वरा में आए हैं, मेरे नबी ने जगह को खरीदा है, मस्जिद नबी बनाई है, मस्जिद नबी बनी है, वहीं पैगंबर के मकान बने हैं। मौलाना तुमने हदीस नहीं पढ़ी, वहां मुशरिकीन की कब्रें मौजूद थी, यहूद की कब्रें मौजूद थी, हड्डियां मौजूद थी। नबी ने हड्डियों को निकाल के बाहर फेंका है। मैं पैगंबर के रोजे को जन्नत कैसे मान लूं? अगर ये रोजा जन्नत होता, वहां पे काफिर की हड्डियां कैसे होती? मैंने कहा तूने शुबा पेश किया है ना, तूने पैगंबर के रोजे के जन्नत न होने पे न कुरान की आयत पढ़ी है, न तूने हदीस मुबारक पढ़ी है। जरा शुबे का जवाब भी सुन लेना। तूने कहा यहाँ पैगंबर ने जगह को खरीदा है या मुशरिकीन की हड्डियां मौजूद थी, तो फिर नबी ने रहने दिया? कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कहा निकाल के फेंक दिया। कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा फिर मैं कुरान पढ़ के कहता हूँ, मेरे अल्लाह ने आदम को पैदा किया, फरिश्तों से कहा सजदा करो, मलाइका ने सजदा किया है, लेकिन जिसने सजदा न किया उसे इबलीस कहते हैं। तो जब इनमें था, जब काफिर था तो जन्नत में था, ये कुफर की हालत में जन्नत में है, वो शिरक की हालत में जन्नत में है। खुदा ने कहा जन्नत से निकल जा, ये पहले जन्नत में था, निकाल दिया, वो जन्नत अब भी है। अरे ये भी जन्नती मुशरिक की हड्डी मौजूद थी, पैगंबर ने कहा बाहर निकाल दो। उस जन्नत से खुदा ने इबलीस को निकाला है, इस जन्नत से मेरे पैगंबर ने मुशरिक की हड्डी को निकाला है। ये भी जन्नत है, वो भी जन्नत है, ये भी जन्नत है, वो भी जन्नत है। मैंने कहा जालिम यूं बका न कर मेरे पैगंबर की जात पे। हाँ हाँ, मैं लाहौर के सुन्नियों कहता हूँ, मेरे पैगंबर की हयात का अकीदा, खुदा की कसम मेरे ईमान का मसला है, मेरे इश्क नबुव्वत का मसला है, मेरे पैगंबर से दर्द दिल का मसला है। तू मानता है तो बड़े शौक से मान, तू नहीं मानता तो बड़े ज़ौक से न मान। तेरा अकीदा तुझे मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे मुबारक हो। मैं कहता हूँ हाँ हाँ, पहले शख्स को जिसको पैदा किया उसे आदम कहते हैं। मैं दलील देने लगा हूँ,
ہوں، میرا پیغمبر رحمت للعالمین عالم دنیا بھی ہے۔ ارے پہلے شخص کا نام آدم ہے، خدا نے پیدا کیا، حضرت آدم کو فرمایا درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم یہ ہے، آدم نے کہا خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ یاد رکھنا آدم نے گناہ نہیں کیا، قرآن کہتا ہے نسی آدم بھول گئے تھے۔ ارے بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے، حضرت آدم بھولے نہیں، فوراً کہنے لگے حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا، خدا نے ڈانٹا کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمیشہ گناہ پہ ڈانٹ نہیں پڑتی، کبھی آدمی شان کے مطابق کام پہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ ارے نبی بھول جاتا ہے، بھولنے کا حکم اور ہے، امتی بھول جاتا ہے، امتی کے بھولنے کا حکم اور ہے۔ میرے دوستو دلیل پہ توجہ دینا، میں تم سے پوچھتا ہوں اگر روزے کی حالت میں بندہ کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بلند آواز سے، اگر روزے کی حالت میں بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کر پیے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، اگر بھولنے پر مؤاخذہ نہیں ہے تو روزے میں بھی مؤاخذہ نہ ہو، نماز میں بھی مؤاخذہ نہ ہو۔ بھول کر کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، گناہ بھی نہیں ہے، بھول کر پیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، گناہ بھی نہیں ہے، نماز کی حالت میں بھول کر بات کی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، نماز بھی ٹوٹی ہے۔ ارے جو فرق ہے نماز اور روزے میں وہی فرق ہے نبی اور امت میں۔ کیا مانا؟ میں کہتا ہوں روزے کی حالت میں فرق یہ ہے روزہ رکھتا ہے کام بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے چلتا بھی ہے، روزہ رکھتا ہے کماتا بھی ہے، روزہ رکھتا ہے پڑھتا بھی ہے، حالت روزے میں کئی کام کرتا ہے لیکن نماز میں سارے کام چھوڑے ہیں، اللہ سے بات کرتا ہے۔ اللہ فرمائے میرے بندے تیرے ذمے کئی کام تھے تو بھولا، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن نماز میں ایک ہی کام تھا مجھ سے بات کرنا تو اب بھی بھول گیا ہے، تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، نماز دوبارہ پڑھ لے، خدا نے ڈانٹ دیا۔ ارے امتی بھول جائے کئی ذمے کام تھے، خدا نے کہا بھولا چل میں مؤاخذہ نہیں کرتا، لیکن نبی بھولا ہے، میرا اللہ ڈانٹ کر کہتا ہے ارے تیرے ذمے تو ایک ہی کام تھا، میرے پیغام کو سننا، میری امت کو دے دینا، ارے تو بھی بھولا ہے، تجھے تو نہیں بھولنا چاہیے۔ نبی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے، وہ گناہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن خدا نبی کو معاف کرتا ہے، اور نبی کے لفظ خدا خود نقل کرتا ہے۔ میری دلیل پہ غور کرنا، خدا نقل یوں کرتا ہے، آپ نے ایک شاگرد کو لیا، یہ 7 سال کا لڑکا ہے، ایک گلاس دیا بیٹا دودھ لے کر جاؤ، یہ دودھ لے کر آیا، پاؤں کو ٹھوکر لگی، دودھ گرا ہے اور گلاس ٹوٹا ہے۔ شاگرد نے کہا استاد جی معاف کر دیجیے، استاد کہتا ہے یہ کون سا گناہ تجھے معاف کر دوں، تو نے جان بوجھ کر تو دودھ نہیں گرایا، ارے تجھے تو ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں استاد جی میں نے قصور کیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہاں پہ سمجھدار بندہ آیا، کہا استاد جی یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ کہا میں نے دودھ کے لیے بھیجا، یہ ٹھوکر لگی تو دودھ گرا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں۔ تو میں نے کہا کون سا قصور ہے تجھے معاف کروں؟ اس بندے نے سمجھا، اس نے کہا استاد جی ذرا خیال فرمائے، یہ لڑکا حساس ہے، لڑکا ذہین ہے، لڑکا فتین ہے، لڑکا ذکی ہے، بڑا سمجھدار ہے، حساس مزاج کا مالک ہے، آپ اس کی تسلی کے لیے کہہ دو نا کہ بیٹا قصور تو نہیں ہے لیکن جسے تو قصور کہتا ہے چل میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ لڑکا خوش ہو جائے گا۔ استاد کہتا ہے بیٹا تو نے گرایا نہیں، گلاس گرا ہے، ٹھوکر لگائی نہیں، ٹھوکر لگی ہے، تو جس کو قصور کہتا ہے نا میں نے جا تجھے معاف کیا، وہ خوش ہوتا ہے استاد نے معاف کیا۔ نبی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میرا خدا بھی ان لفظوں میں کہتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، کہ میرے پیغمبر گناہ بنتا تو نہیں ہے لیکن جس کو تو نے گناہ کہہ دیا ہے میں تجھے خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں، جس کو تو نے گناہ کہا میں نے اس کو بھی معاف کیا، جس کو تو نے گناہ کہا میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ ارے خطاب کرنا اور ہے، خدا یوں کہتا ہے میں نے تیرے گناہ کو معاف کیا، اسے خطاب کہتے ہیں، اور جس کو تو گناہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کیا، اسے نقل کرنا کہتے ہیں۔ اگر خطاب اور نقل تجھے سمجھ آئے تو پھر میں تجھے ایک اور مسئلہ اور بھی سمجھاتا ہوں۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا ایک مسئلہ تو بتائیں، میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھے، کہتے اذان سے قبل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یا سے نبی کو خطاب کرتے ہیں ظالم تو یہاں پہ ہے، ہمارے پیغمبر مدینہ میں ہے، اتنی دور سے پکارنا بے ادبی ہے، تو پکارا نہیں جاتا، تجھے خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ میری دلیل کو توڑنے کے لیے اس نے دلیل دی ہے، کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بحمد اللہ پڑھتا ہو۔ نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اتحیات میں تشہد بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا
جی ہاں. کہتا ہے پھر تم کیوں پڑھتے ہو جب اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جائز نہیں ہے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کیوں جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹا ذرا دلیل پہ غور کرنا. میرے پیغمبر عرش پہ گئے ہیں اور اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری زبان بھی تیرے لیے ہے، اللہ میرا بدن بھی تیرے لیے ہے، اللہ میرا سارا مال تیرے لیے ہے. میرے خدا نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے پیغمبر تیرا سارا کچھ میرے لیے ہے تو میرے پیغمبر میرا سلام تیرے لیے ہے. خدا نے نبی سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے پیغمبر عرش سے واپس آئے ہیں تو نبی نے نماز پڑھی ہے السلام علیکہ ایھا النبی. نبی کسی اور کو خطاب نہیں کرتا، وہ جو میرے اللہ نے عرش پہ خطاب کیا تھا نبی اس کو نقل کرتا ہے. صحابہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی کو خطاب نہیں کرتے، اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں. میں یوں کہنا چاہتا ہوں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا المزمل، آپ قرآن پڑھیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا نبی کو خطاب کرتے ہیں؟ نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھے. آپ نے قرآن پڑھا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے نبی کھڑے ہو کے تبلیغ کر، کیا تم نے نبی کو خطاب کیا ہے؟ نہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دو، پیغمبر اپنی بیٹیوں سے فرما دو، پیغمبر ایمان والے عورتوں سے کہہ دو پردہ کرو. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ایمان سے بتاؤ آپ پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں؟ ارے تیرا کیا اوقات ہے میرے نبی کو خطاب کرے؟ نہیں، خطاب تو خدا نے کیا تھا، ہم اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. خطاب کرنا اور ہے اور نقل کرنا اور ہے. میں نے کہا قل یا ایھا الکافرون، ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں. قل ھو اللہ احد، خطاب نہیں کرتے نقل کرتے ہیں. یا ایھا المزمل، خطاب نہیں کرتے نقل کرتے ہیں. میں نے کہا میرا بیٹا جب ہم اذان نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو خدا نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں. اور جب تو اذان سے پہلے کہتا ہے تو پیغمبر کو خطاب کرتا ہے. نبی کو یا سے خطاب کرنا اور ہے اور خدا کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے. اللہ کے خطاب کو کرنا، اللہ کو نبی کو خطاب کرنا اور ہے اور خطاب کے اللہ کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے. غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، اللہ نبی کو یوں نہیں کہتا تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، نہ میرے نبی جس کو تو گناہ کہتا ہے میں تیری تسلی کے لیے وہ بھی معاف کرتا ہوں. ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم نہیں مانتے. جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ مجرم نمبر 1 ہے، جو پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ مجرم نمبر 2 ہے. اور مجھے تعجب ہے ہم نمبر 2 کا مقابلہ کرنے کے لیے نمبر اول کو ساتھ ملا لیتے ہیں. تم نہیں سمجھے جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے ارے وہ بھی مجرم ہے، اور جو نبی کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ بھی مجرم ہے. ہم نبی کے بعد عصمت کو ہم نبی کے بعد جو کسی کو معصوم مانے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ اس کو ملاتے ہیں جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے. نہ بینا اتحاد اہل سنت والجماعت کا سٹیج کھڑا ہے. جو پیغمبر کو معصوم نہ مانو ہمارے سٹیج پہ وہ بھی نہیں ہے. جو پیغمبر کے بعد کسی کو معصوم مانے ہمارے سٹیج پہ وہ بھی نہیں ہے. ہم معصوم پیغمبر کی ذات کو مانتے ہیں. توجہ رکھنا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا حضرت آدم نے گناہ تو نہیں کیا، نسی آدم ولم نجد لہو عزما، یہ گناہ نہیں ہے. آدم نے بھولا ہے، بھول کر خطا کی ہے. حضرت آدم نے اللہ رب العزت سے فرمایا، یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، میں تیرے علم کے لیے کہتا ہوں تاکہ تیری روایت پر کوئی اعتراض نہ کرے میرے جانے کے بعد. امام بخاری سے بخاری لکھتا ہے، امام مسلم سے مسلم لکھتے ہیں، لیکن کتنی روایات وہ تھی امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے. کتنی حدیث وہ تھی امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے. ارے ان قسم کی روایات کو کتاب میں لایا گیا، اس کا نام مستدرک حاکم ہے، اور جس بندے نے جمع کیا اسے امام حاکم کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ 100 احادیث کا سند اور متن کے ساتھ حافظ ہو تو اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اگر 3 لاکھ حدیث کے سند اور متن کا حافظ ہو اسے حجت. اگر کوئی بندہ پیغمبر کی ساری احادیث کا سند اور متن کے ساتھ حافظ ہو اسے حاکم کہا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا انسان ہوگا. اب عوام کہے گی
گی مولانا سند اور متن کسے کہتے ہیں؟ چلو مولوی کو تو سمجھ آ جائے گا، عوام کہے گی بھئی سند اور متن کیا ہے؟ میں سند اور متن سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وَبِي قَالَ حَدَّثْنَا احمد بن اشکابہ قال حدثنا امام بخاری وَبِي قَالَ حَدَّثْنَا احمد بن اشکابہ، امام بخاری نے سند کو بیان کیا ہے، اپنی سند کو بیان کرتے ہوئے وَبِي قَالَ حَدَّثْنَا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن امارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کہتے ہیں مجھے احمد بن اشکاب نے کہا یہ سند ہے، وہ کہتے ہیں مجھے محمد بن فضیل نے کہا یہ سند ہے، مجھے حضرت عمارہ بن قعقاع نے کہا یہ سند ہے، مجھے ابو زرعہ نے کہا یہ سند ہے، مجھے ابو ہریرہ نے فرمایا یہ سند ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، یہ نبی پاک نے فرمایا یہ حدیث کا متن ہے۔ تو توجہ رکھنا، 1,00,000 حدیث کا حافظ ہو اس حافظ جانتا ہو اسے حافظ کہتے ہیں، 3,00,000 کا حافظ ہو اسے حجت کہتے ہیں، اور ساری حدیث کا حافظ ہو اسے حاکم کہتے ہیں۔ امام حاکم کتنا بڑا بندہ ہوگا، کتاب کا نام مستدرک حاکم ہے۔ امام حاکم روایت کو لاتے ہیں، کہتے ہیں ان آدم لما اقترف الخطیئۃ، حضرت آدم نے خطا کا اعتراف کیا ہے اور کہا یا رب انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تجھے پیغمبر کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم یا آدم یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، میں نے ابھی تک محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے محمد کو پہچانا کیسے ہے؟ حضرت آدم نے گزارش کی ہے یا رب لما خلقتنی بیدک، اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا ونفخت فی من روحک، تو نے میرے اندر روح کو ڈالا ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، ورأیت، اللہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے یقین کر لیا، فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ تو نام اسی کا لکھے گا جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو، تو میں نے یقین کر لیا یہ محمد تجھے محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الی، مجھے سب سے زیادہ میرا محمد محبوب ہے۔ سألتنی بحق محمد، تو نے محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے، اے آدم قد غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا آدم یہ بھی سن لے، لولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں تجھے اگر محمد کو وجود نہ دیتا، میں تجھے وجود نہ دیتا تو میرے دوستوں اور سنیوں آدم کو وجود نہ ملتا، تو مجھے اور تجھے وجود نہ ملتا، حضرت محمد کو وجود نہ ملتا، حضرت آدم کو وجود نہ ملا، وہ پیغمبر تیرے اور میرے اور پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرا پیغمبر دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، میں کیوں نہ کہوں وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، ارے جس نے اس پیغمبر کو پیدا کیا اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس نے جس محمد کو پیدا کیا اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اس حدیث کی سند پہ اشکال نہیں کرے گا، لیکن ممکن ہے وہ تجھے ظالم کہہ دے اور مولوی صاحب نے حدیث پڑھی ہے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ بھئی کس آیت کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے لوگوں میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہارے مولانا نے حدیث پڑھی ہے حضرت محمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث تو قرآن کے خلاف ہو گئی، قرآن مانے حدیث مانے، تم کہو قرآن بھی مانو حدیث بھی مانو، کیا مانو؟ بلند آواز سے کیا مانو؟ قرآن بھی مانو حدیث ہے۔ آپ میں سے بعض کو نیند آ رہی ہے اور نیند آنی چاہیے، آپ کا حق ہے۔ دیکھو میں وہ مولوی نہیں جو تمہیں ڈانٹوں، تمہارا حق ہے تمہیں نیند آئے۔ ہم تو تصوف بھی مانتے ہیں، طریقت بھی مانتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم مختر دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر واز میں کوئی بندہ سوئے تو ڈانٹا نہ کرو، کیوں؟ علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے، علمی مجلس کی مثال ماں کی، بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتا ہے تو ماں کی گود میں آ کر سوتا ہے، بچہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا ہے تو ماں کی گود میں آ کر سوتا ہے۔ تو کبھی ماں نے جملہ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو گلی ڈنڈا کھیلنا ہے تو تینوں نیندر نہیں ہوندی، تو میری چوڑی جی آ کے سونا سی؟ ماں نہیں ڈانٹتی، کیوں؟ ماں جانتی ہے کہ خدا نے گلی اور ڈنڈے میں سکون نہیں رکھا، میری گود میں سکون رکھا۔ اے کاش مولوی کو بھی پتا چل جائے دکان میں سکون نہیں رکھا، میرے علم اور میری مجلس میں سکون رکھا۔ ہم کیوں ڈانٹیں بھائی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس میں سکون ہے اس لیے نیند آتی ہے۔
یہ تو ہمارے شیخ کی بات ہے نا. میں شیخ کی بات پہ حاشیہ چڑھا کر بات کہتا ہوں. بڑوں کی بات متن ہوتی ہے, چھوٹے حاشیہ چڑھاتے ہیں. میں نے اپنے شیخ کو کراچی میں بات سنائی. میں کہتا ہوں ہاں ماں اپنے اولاد کو ڈانٹتی تو نہیں ہے, لیکن ماں ایک جملہ کہتی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو سو تو گیا ہے, اٹھ جا, ایک گلاس دودھ پی لے پھر سو جا. ایک گلاس دودھ پی لے اور پھر, ہم بھی کہتے ہیں بھئی سو جاؤ, لیکن اٹھ کے ایک گلاس دودھ پی لو پھر سو جانا. اب اگر کوئی آپ کے آس پاس سوئے تو آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. کیا کہنا, ایک گلاس, بولیے نا کیا کہنا, ایک گلاس. آپ چاہو تو گلاس پی لو, چاہو تو جگ پی لو. ہمارے پاس دودھ بڑا وافر ہے انشاءاللہ, آپ کو اندازہ ہوگا. میں دودھ علم کو کہتا ہوں. چاہو تو ایک گلاس پی لو, چاہو تو ایک, بولیے نا, ایک گلاس پی لو یا ایک. ہمارا دودھ بڑا خالص ہے, نہیں سمجھے, ہمارا دودھ بڑا خالص ہے. جس نے کبھی دودھ خالص نہ پیا ہو, کبھی کبھی پیے تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے نا. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمارا دودھ بڑا خالص ہے. کیا مانا, ہمارے مسئلے بڑے خالص ہیں. میرا بیان سننے کے بعد اگر کوئی گڑ گڑ کرے تو آپ سمجھنا بھی اس بیچارے نے پہلی بار خالص دودھ پیا ہے, اور پہلی بار خالص دودھ پیے تو گڑ گڑ ہوتی ہے نا. اس لیے ان لوگوں کو رحم کیا کرو, ان کو مریض سمجھا کرو, اتنی جلدی غصے نہ ہوا کرو. میں نے کہا نا ہم خطیب نہیں, ہم وکیل ہیں. خطیب کے لہجے اور ہوتے ہیں, وکیل کے لہجے اور ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ندامت اور پریشانی نہیں. تو دودھ پینا ہے بھائی, بولتے نہیں دودھ پینا, جو کہتے ہیں دودھ پینا ہاتھ کھڑا کریں, مجھے پتا چلے کون کون دودھ پینا چاہتے ہیں. ٹھنڈا پیے, گرم پیے, گرم گرم. دیکھیں میں گرم دودھ کے لیے بیٹھا ہوں. آپ حضرات سچی بات ہے, میری عادت نہیں ایسی باتیں کہنے کی, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے لیے سفر کتنا مشکل ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کا پہلا جلسہ ہے, میرا دوسرا جلسہ ہے. میں مغرب کے بعد جلسے میں بیان کرنے کے بعد پھر جلسے میں آیا. آپ نے سونا ہے اور میں نے حسب معمول سفر کرنا ہے, حسب معمول. اللہ وہ دن لائے کہ جب اللہ ہماری محنت کا رنگ آنکھوں سے ہمیں دکھائے, اور انشاءاللہ مسلک کی محنت دنیا میں پھیلی ہے. آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ میرا براہ راست اس وقت رابطہ آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا اور یورپ اور دیگر دنیا کتنے ممالک سے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اس مسلک کو لوگ دنیا میں کتنے قبول کرتے ہیں. آج آپ نے تقریر سنی ہے, کل آپ اس کو نیٹ پہ دیکھیں گے, پوری دنیا اس کو سمجھی ہوگی انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں اللہ میں وسائل عطا فرمائے اور ہم اپنا چینل کھولیں. آپ دعا کرو اللہ میں ایسے اسباب دے, اور اگر آپ میں سے کوئی صاحب حیثیت ہو تو ہم سے رابطہ کرو. ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا چینل کیوں نہیں کھولتے. میں نے کہا پیسے تو ہم چینل کھولتے ہیں. دیکھو ہمارے پاس تو دلائل ہے, ہمارے پاس بحمدللہ علم موجود ہے. ہمیں یہ الجھن نہیں ہے کیا ہوگا. آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیں, الاتحاد.org آپ دیکھیں, یوٹیوب پہ آپ اس فقیر کا نام لکھیں, ذاکر نائک کے کلپ سے زیادہ آپ کو ہمارے کلپس مل جائیں گے. آپ ذرا کھول کر تو دیکھو نا, آپ گوگل میں سرچ تو کرو ہمارے نام کی, تمہیں پتا چلے کتنی دنیا اس وقت ہمیں سنتی ہے. ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے. ہم نے یہاں لاہور میں احناف میڈیا سروس کے نام پہ ادارہ بنا دیا. آپ دعا فرمائیں اللہ میں ایسے معاون دے, ہم 10 مرلے کی جگہ لے کر اپنا میڈیا سینٹر کھولیں. ہم سٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں, میڈیا سینٹر بنانا چاہتے ہیں. آپ حضرات کیا کہتے ہیں, بننا چاہیے کہ نہیں بھائی, بننا چاہیے. ہم جلسوں میں چندے نہیں مانگتے, ہمارا مزاج نہیں, لیکن کسی کا شوق ہو تو رابطہ کریں, مولانا سے کریں, مولانا سے کریں. انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون ہم تک پہنچے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تو اب دیکھو آپ کی انشاءاللہ کم ہوگی. میں آپ سے بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں, نہ ہم نے بھیک مانگی ہے نہ مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ضرور دے گا انشاءاللہ, ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے. میں گزارش کرتا ہوں, چلو میں گزارش کر رہا ہوں کہ دودھ چلے یا نہ چلے, ٹھنڈا یا گرم, انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے, اللہ نے کہتا ہے چکوال کے مورزہ پر روشنی ڈالے. خدا کا بندہ وہ مورزہ نہیں تھا, فراڈ ہے, اور چند دن پہلے ختم ہو گیا. مورزہ اور فراڈ میں فرق تو سمجھے. اگر اس فراڈ کی حقیقت کو جاننا چاہیں, الاتحاد.org جو آپ جی کی ویب سائٹ کھولیں, انشاءاللہ آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. ہمارے بہت سارے احباب کبھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جی ان باتوں پر آپ روشنی کیوں نہیں ڈالتے. میں نے کہا جام روشنی ڈالتے, آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. ذاکر نائک کو سننا تمہارا چسکا ہے, ہمیں سننا تمہارا چسکا نہیں ہے. الاتحاد.org ہماری ویب سائٹ ہے, آپ ابھی جائیں اس کو آن کریں, کھولیں. اس میں اس فراڈ کی پوری حقیقت 1 گھنٹے کی ویڈیو پر موجود ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ دیکھیں روزے
مولانا طارق جمیل دامت برکاتم پہ توصیف الرحمان راشدی نے اعتراضات کی ہیں، میں نے 1 گھنٹے مفصل جواب دیا ہے، 1 ہفتے بعد یہ مکمل سی ڈی آپ کے سامنے مارکیٹ پر موجود ہوگی انشاءاللہ۔ زید حامد نے گفتگو کی ہے یونیورسٹی میں جا کے، یہ ہمارا عذر رکاوٹ بنا ہے، یہ عذر نہ ہوتا ابھی آپ اس کی ویڈیو سی ڈی آپ انشاءاللہ نیٹ پہ ملاحظہ فرماتے۔ نظریات پر تفصیلی ہماری گفتگو چل رہی ہے، میرے اللہ نے چاہا تو اس کے باطل نظریات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہماری مجبوری میں نے عرض کیا، ہم قلت وسائل میں اپنا کام کرتے ہیں، جس دن وسائل، میں کئی احباب سے کہتا ہوں اب دیکھو چینل نہیں، اگر چینل یہاں پہ ہوتا براہ راست لائیو بیان نشر ہوتے تو پھر دنیا ذاکر نائک کے دلائل بھی سنتی، ہمارے دلائل بھی سنتی نا۔ ہمارے دلائل وہاں تک جا نہیں رہے، اور جہاں تک دلائل جانے چاہیے، جب دلائل میڈیا کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس جادو کو بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ، سننا انشاءاللہ۔ کوئی دائیں بائیں سوئے تو اسے ڈانٹنا نہیں ہے، کیا کہنا ہے ابھی تھوڑا سا پینا ہے دودھ آپ نے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے کے لیے بیٹھے، اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے۔ دلیل ہے ذہن میں؟ بولتے نہیں، دلیل ہے ذہن میں؟ دیکھو میں نے پہلے اہمیت بتائی ہے کتاب کی، کتاب کا نام کیا؟ مستدرک بولیے، کتاب کا نام کیا؟ مستدرک حاکم۔ حدیث یاد رکھو، توجہ رکھنا، میں نے کہا اس حدیث کی سند پر تو کلام نہیں کرے گا، اس حدیث پر اور اشکال کوئی نہیں کرے گا، ایک اعتراض کرے گا، وہ کون سا؟ ان اعتراض یہ کرنا ہے اے حدیث آیت کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں آیت کے خلاف نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کہو گے مولانا آپ نے مثال دی ہے، آپ دلیل کیوں نہیں دیتے؟ میں کہتا ہوں اگر سامنے عالم آئے تو دلیل دیتے ہیں، سامنے جاہل آئے تو مثال دیتے ہیں۔ مولوی کو قائل کرنے کا اصول الگ ہے اور جاہل کو قائل کرنے کا اصول الگ ہے۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ میں سندھ ایک علاقے خیرپور میرس میں گیا، جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا، میں نے کئی بار بیان کیا، مجھے کہتا ہے کہ مولانا تقلید، میں نے کہا واجب ہے، کہتا ہے نہ کرے، میں نے کہا گناہ ہے۔ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ تقلید کرتے تھے، میں نے کہا نہیں، کہتا ہے وہ بھی گناہ کرتے، میں نے کہا بالکل نہیں کرتے، کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تو یہ بتا ہر انسان کے نبی کا کلمہ پڑھنا کہتا ہے فرض ہے، میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے، کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے وہ تو خود نبی ہے۔ میں نے کہا با جماعت نماز، کہتا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ میں نے کہا با جماعت نماز کا معنی، کہتا ہے چند لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ میں نے کہا پھر تم سارے با جماعت پڑھتے ہو، تم اہل حدیثوں کے سارے مولوی بے جماعت پڑھتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تم امام کے پیچھے، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ کہتا ہے وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہوا، ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، ہمارے پیغمبر خود نبی ہیں، کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ ارے با جماعت کا معنی امام کے پیچھے نماز پڑھ، امام کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھتا، وہ خود امام ہے۔ تو تقلید کا معنی مجتہد کو مان لے، امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ تو خود امام ہے، وہ تو خود امام ہے۔ مجھے کہتا ہے امام مالک، امام شافی، امام احمد، امام تو اور بھی ہیں، آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خیرپور میرس میں کتنی جامع مسجدیں تھی، تو نے اور جگہوں پہ جمعہ نہیں پڑھا، یہاں کیوں آیا؟ کہتا ہے اور مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے۔ تو میں نے کہا اور امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا سائیں اگر مولوی ہوتا میں دلیل دیتا تو جیسا جاہل ہوگا تو مثال دوں گا، تو میری مثال کا مقابلہ نہیں کرتا تو پاگل تو دلیل کا مقابلہ کیا کرے گا؟ جب میں نے دلیل دینی ہے تو نے کہنا میں مولوی سے پوچھ کے آؤں گا، اس لیے میں نے تجھے مثال دی ہے، توجہ دینا، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی جلسہ ہوا، جلسے کے بعد کوئی آئے گا اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ایک نوجوان کو پکڑ لے گا، اچھا بھئی تو یہ بتا ہمارے آج کے جلسے میں میں اپنے حمد و نعت میں مولانا الیاس گھمن کیوں آئے ہیں؟ یہ لڑکا کہے گا جی بیان کرنے کے لیے آئے تھے، وہ دوڑتا میرے پاس کمرے میں آئے گا، مولانا آپ لاہور کے جلسے میں کیوں آئے؟ میں نے اس لیے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے مجھے دعوت دی ہے۔ کہے گا عجیب بات ہے، یہ لڑکا کہتا ہے بیان کرنا اس لیے آئے تھے، اور مولانا کہتا ہے مولانا عبدالعزیز دعوت دی اس لیے آئے ہیں، ان کا آپس میں بیان نہیں ملتا، یہ لڑکا کچھ اور کہتا ہے، مولانا کچھ اور کہتے ہیں، تو دونوں کے بیان میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا پاگل تو اس کی بات بھی نہیں سمجھا، میری بات بھی نہیں سمجھا۔ جب تو نے نوجوان سے پوچھا لاہور کیوں آئے، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب تو نے مجھ سے پوچھا کیوں آئے، تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا ہے۔ اللہ سے قرآن سے پوچھو کیوں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ پیغمبر سے پوچھو کیوں پیدا کیا، تو پیغمبر نے پیدائش کا سبب بیان کیا، مقصد اور ہے سبب اور ہے۔
مقصد اور ہے، سبب اور ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد ہے، اور لولا محمد لما خلقت کا یہ سبب ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، وہ عالمین کا خالق ہے، یہ عالمین کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، ہاں اگر تیرا ذوق تازہ ہو، میں ختم نبوت کے والے سے ایک دلیل دینے لگا ہوں، اور میری دلیل پہ ذرا غور کرنا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں بڑی عجیب بات کی ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا نے قرآن کریم میں کہا کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے اور تم نے ادب والدین کا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہارا خالق ہے اور والدین تمہاری پیدائش کا سبب ہے۔ اللہ پھر کیا ہوا؟ اگر بیماری خدا دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے، اللہ فقر دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے، اللہ تمہارے جو بھی حالت دے سجدہ خدا کو ہے۔ وہ دولت دے تو خالق وہ ہے، دولت لے تو خالق وہ ہے، صحت دے تو خالق وہ ہے، صحت لے تو خالق وہ ہے۔ ادب تو نے ماں کا کرنا ہے، تیری ماں رات اٹھ کے تہجد پڑھے، ادب تب بھی ماں کا ہے۔ خدا نہ کرے پوری رات سینمے میں گزارے، تب بھی ادب ماں کا ہے۔ ایک ماں کا خدا کا معاملہ ہے، ایک تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے۔ ماں جیسی بھی ہو جنت اس ماں کے قدموں میں ہے، باپ جیسا بھی ہو جنت اس باپ کے قدموں میں ہے۔ خدا نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ارے تو نے باپ کو اف بھی نہیں کہنا، تو نے ماں کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا معنی کیا ہے کہ تو نے 14 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، باپ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے توڑا ہے، تو نے کہا ابا جب چلا نہیں سکتا تھا گاڑی کیوں چلائی ہے؟ یہ جملہ بھی نہ کہنا، وہ تیرے وجود کا سبب بنا ہے۔ تو پھر میرے دوستوں میں دلیل کے طور پہ کہتا ہوں، تیرا باپ تیرے وجود کا سبب ہے، اس کو اف کہنا جرم ہے۔ میرا محمد پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے، اس محمد کو اف کہنا کفر ہے، اس پیغمبر کو اف کہنا کفر ہے، والدین کو اف کہنا جرم ہے، حضور کو اف کہنا کفر ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ آگے چلیے، یہ پیغمبر برزخ میں بھی رحمت للعالمین ہے۔ کیا معنی؟ قبر میں گیا، من ربک تیرا خدا کون ہے، من نبیک تیرا نبی کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے۔ تو نے ربی اللہ کہہ دیا، نجات تب پائے گا۔ نبی محمد بھی تو کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رب العالمین بھی ہے تو رحمت للعالمین بھی ہے۔ ارے فوراً ایک آدمی آ گیا اور غلط دلیل نکالی، کہتے ہیں مولانا دیکھو ہم کہتے ہیں رب العالمین ہر جگہ پہ ہے، رحمت للعالمین ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آدمی قبر میں جاتا ہے، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جب نبی مدینہ میں ہے، قبر میں موجود نہیں ہے، تو فرشتہ یہ کیوں کہتا ہے؟ فرشتہ کہے نا اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس کی بجائے یہ کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے دنیا میں لاکھوں لوگ وقت مرتے ہیں، ہر کسی سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا، اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ معلوم نبی لاکھوں کے قبر میں آتے ہیں تو نبی حاضر ناظر ہوا نا۔ رب العالمین بھی ہر جگہ پہ ہے، رحمت للعالمین بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا خدا تجھے عقل دے اور عقل والا اصول سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر تم دیہاتوں میں ہوتے تو بات تمہیں جلدی سمجھ آتی۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں لوگ یوں کہتے ہیں، ادھر دیکھنا، کہتے ہیں اگر یہ ستارہ یہاں پر ہو تو رات کے 1 بجتے ہیں، یہ ستارے یہاں پر آ جائیں تو رات کے 3 بجتے ہیں، یہ ستارے یہاں پر آ جائیں تو رات کے 5 بجتے ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ، تیرے اور ستاروں کے درمیان کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پھر میں پوچھتا تو نے یہ کیوں کہا ہے؟ تجھے وہ ستارہ کہنا چاہیے نا۔ ارے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تیرے اور ستاروں کے درمیان فاصلہ کروڑوں کلومیٹر کا ہے، لیکن تیرے اور ستارے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، تو وہ کی بجائے یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مدینہ میں ہے اور یہ قبر لاہور میں ہے۔ فرشتہ ما تقول فی ھذا اس لیے کہتا ہے پردے ختم ہو گئے، کہتا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ پردے ختم ہو جائے یہاں بھی یہ ہے، پردے ختم ہو جائے وہاں بھی یہ ہے، پردے ختم ہو جائے تو وہاں بھی یہ ہے۔ توجہ رکھنا، یہ عالم برزخ میں بھی رحمت ہے۔ میں برزخ میں بات کروں گا نا تو پھر ایک جگ دودھ نہیں بنے گا میرا دوست، یہ کئی جگ دودھ بنے گا، اور پھر آپ نے کہنا بہت زیادہ تاخیر ہو گئی۔ میں اگلی بات کہتا ہوں، میرے پیغمبر عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ ارے عالم رحمت ہونے کے دلائل تو کئی ہیں، میری 2 دلیلوں پہ غور کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت ہماری شفاعت کرے، حساب شروع ہو۔ حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا، اس کا میں اہل نہیں ہوں، میں فلاں وجہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، لست لہا میں اہل نہیں ہوں، میں فلاں وجہ سے ڈرتا ہوں۔ ابراہیم کے پاس جائیں، لست لہا میں ڈرتا ہوں فلاں وجہ سے۔ یہ چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، رحمت للعالمین کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضور آپ سفارش کیجئے۔ میرے پیغمبر زبان سے نہیں بولیں گے، میرے پیغمبر سجدے میں گر جائیں گے، رحمت للعالمین سجدے میں ہے۔ رب العالمین رحمت للعالمین سے کہے گا توجہ رکھنا، یا محمد ارفع
ارفع راسک سل توتا. معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کے ذمہ مانگنا ہے، رب العالمین کے ذریعے دینا ہے. ارے مانگنے والے کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور دینے والے کو رب العالمین کہتے ہیں. فرمایا وشفا تو شفا، میرے پیغمبر آپ سفارش کریں، دینا میرا کام ہے. سفارش کرنے والے کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور سفارش قبول کرنے والے کو رب العالمین کہتے ہیں. اب سفارش کا مسئلہ شروع ہو گیا. اگر یہ 10 حافظ ہوئے، خاندان میں ایک حافظ ہے تو 10 جنت میں لے کر چلا گیا، اس نے شفاعت کی ہے. خاندان میں ایک شہید ہوا تو 70 کو لے کے جنت میں چلا گیا، اس نے سفارش کی ہے. اگر 2 نابالغ بیٹے فوت ہوئے تو جنت میں لے کر چلے گئے، ان نے شفاعت کی ہے. اگر بیٹا ایک نابالغ فوت ہوا وہ جنت میں لے کر چلا گیا، والدین کو شفاعت ہوئی ہے. یہ مضمون بڑے طویل کرتا ہو. اب حضرت ام المومنین امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایک بھی نابالغ بیٹا نہ ہو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ارے سنی نوجوان رحمت للعالمین کے جملے پہ توجہ کرنا. اگر ایک حافظ ہے تو 10 کو لے گیا، ایک شہید ہے تو 70 کو لے گیا، نابالغ اولاد ہے تو والدین کو لے گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا ومن لم یکن لہ انا فرۃ لہ، عائشہ قیامت کے دن جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا میں محمد اس کا ہوں گا. جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد بن جاؤں گا. یہ وہاں بھی رحمت للعالمین ہے. عالم ارواح میں رحمت للعالمین، عالم دنیا میں رحمت للعالمین، عالم برزخ میں رحمت للعالمین اور عالم آخرت میں رحمت للعالمین. آخری جملے پہ غور کرنا. ارے ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے. میری پوری گفتگو کا خلاصہ نوٹ کرنا. رب العالمین الگ ہے، رحمت للعالمین الگ ہے. رب العالمین کی شان الگ ہے، رحمت للعالمین کی شان الگ ہے. ارے رحمتیں دونوں کی شاملیں دونوں کی موجود ہیں. کبھی رب العالمین کی شان سننی ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. رحمت للعالمین کی شان سننی ہو، حضرت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں. رب العالمین کی باری آتی ہے، حضرت حمزہ پیغمبر کے چچا کہتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذل بالحسیفی رسائل جاء احمد من ہداها بآیات بینت الحروفی. حضرت حمزہ نے فرمایا احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تاسہ بالقول العنیفی اور لوگوں فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوفی. اور جب پیغمبر رحمت للعالمین کی باری آتی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجوت محمدا فاجبت عنہ فعند اللہ بذاک الجزاء حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمتہ الوفاء. حضرت حسان نے فرمایا فإن ابی وبالدی وعرضی برز محمد منکم بقاء سقلت بنیتی علم تروہا تصیر النکا بکنفی قداہ علی اقتاف العذر الزماء تسل جیادنا متمترات تزل جیادنا متمترات تلتمہن بالخمر النساء فإن آرستم عنا تمرنا وکان الفتو وانکشف الغطاء فإلا فاصبروا لزراب یوم یعز اللہ فیہ من یشاء. قال اللہ قد ارسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الانصار عرضت اللقاء. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا يلاقي كل يوم من ماد لقاء سباب او قتال او هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے. توجہ کرنا. رب العالمین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے رب العالمین ہر جگہ پہ. رحمت للعالمین کے بارے میں عقیدہ رحمت للعالمین مدینہ منورہ میں ہے اور اس کی رحمت ہر جگہ پہ ہے. اس کی ربوبیت ہر جگہ پہ، اس کی رحمت ہر جگہ پہ. لیکن ربوبیت کے ہر جگہ ہونے کا معنی خدا ہر جگہ پہ ہے. رحمت کے ہر جگہ ہونے کا معنی پیغمبر مدینہ میں، رحمت ہر جگہ پہ. ارے تیرے ذہن میں سوال آئے گا ربوبیت والا رب ہر جگہ پہ تو رحمت والا نبی ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ربوبیت والا خدا ہے، وہ جسم سے پاک ہے اس لیے ہر جگہ پہ، اور رحمت والا پیغمبر جسم والا ہے اور جس کا جسم وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. ارے جسم کی خوبی یہ ہے اگر ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ جاتا اور آتا نہیں ہے، اگر وہ آتا اور جاتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے. رحمت والا نبی جسم رکھتا ہے اور ربوبیت والا خدا جسم سے پاک ہے. ربوبیت کا معنی الگ ہے، رحمت کا معنی الگ ہے. لیکن ایک طبقہ آ گیا اس نے کہا نہیں میں رب العالمین کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا، عرش پہ مانتا ہوں. میں نے کہا تو نے جھوٹ بولا.
بولا ہے. ایک اور آ گیا, اس نے کہا میں رحمت للعالمین کو ہر جگہ پہ مانتا ہوں. ارے میں نے کہا تو نے بھی جھوٹ بولا ہے. جس نے کہا رب العالمین عرش پہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, میں نے کہا تیرے خلاف بھی قرآن ہے. اور جس نے کہا نبی ہر جگہ پہ ہے, میں نے کہا تیرے خلاف بھی قرآن ہے. خودوں کے خلاف قرآن بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں دلیل کہاں پہ, میں نے کہا رب العالمین ہر جگہ پہ ہے. ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لے, للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. خدا ہر جگہ پہ قرآن کہتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو. ارے قرآن کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ, لیکن پیغمبر کی باری آئی ہے, پیغمبر جسم بالا ہے. خدا کہتا ہے سبحان الذي اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں نے پیغمبر کو مسجد حرام سے لیا, مسجد اقصی تک لے گیا. معلوم ہوا جب مسجد حرام میں تھا تو مسجد اقصی میں نہیں تھا, جب مسجد اقصی میں گیا تو مسجد حرام میں نہیں تھا. میرے پیغمبر جب غار میں تھے تو علی ان کے بستر میں تھے. معلوم ہو پیغمبر بستر پہ نہیں تھا. اگر پیغمبر بستر پہ ہوتے تو قریش مکہ شہید نہ کر دیتے. بستر پہ نہیں تھے تبھی تو بچے ہیں. معلوم ہو یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, لیکن یہ دلیل قرآن سے دے گا. میں نے کہا دلیل تو دینا. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ذرا دلیل پہ غور کرنا, دلیل کے جواب پہ بھی غور کرنا. کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی میں نے تجھے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے پیغمبر میں نے تجھے دونوں جہان رحمت بنا کے بھیجا ہے. دلیل یوں دے گا, کہتا ہے نبی رحمت ہے, رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے. میں نے کہا پھر اللہ قرآن میں یوں فرمائے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے, چاند کو نور بنایا ہے. تو پھر میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ سورج کی روشنی زمین کے چپے چپے پہ ہے. تو پھر میں اگر یہ دلیل دے دوں والذی جعل الشمس ضیاء, توجہ رکھنا دلیل یہ بھی دے گا, دلیل وہ بھی دے گا. ذرا میں اس کی دلیل کو بھی صاف کر لوں. وہ کہتا ہے کہ خدا عرش پہ ہے. میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے تم معراج کا واقعہ پڑھتے ہو. میں نے کہا کئی بار پڑھا ہے. کہتا ہے نبی کہاں پہ گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ گئے تھے. کہتا ہے کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے. کہتا ہے اللہ عرش پہ تھے تبھی تو نبی کو عرش پہ بلایا ہے نا. اگر خدا عرش پہ نہ ہوتے نبی کو عرش پہ کیوں بلاتے؟ میں نے کہا عرش پہ بلا کے نبی سے بات کرنا. اگر اس بات کی دلیل ہے نبی عرش پہ ہے تو پھر یہودی کہہ دے گا اللہ کوہ طور پہ ہے. وہ دلیل یوں دے گا اللہ نے نبی کو کوہ طور پہ بلایا ہے بات کرنے کے لیے. اگر خدا طور پہ نہ ہوتا تو خدا طور پہ کیوں بلاتا؟ تو کیا جواب دے گا؟ اب تو لاجواب ہوگا, لیکن میں لاجواب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں خدا ہر جگہ پہ ہے گفتگو کرنے کے لیے. خدا چاہے تو کلیم اللہ کے لیے طور سینا کا انتخاب کر لے. خدا چاہے تو حبیب اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے عرش معلیٰ کا انتخاب کر لے. وہ طور سینا پہ بھی ہے, عرش معلیٰ پہ بھی ہے, آسمان میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے. خدا جب چاہے بات کرے اور جس جگہ پہ چاہے بات کرے. تیری دلیل کو میں نے توڑا ہے, میری دلیل کو تو توڑ دینا. کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی رحمت ہے, رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے والذی جعل الشمس ضیاء. خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے, روشنی ہر جگہ پہ, سورج ہر جگہ پہ. کہتا ہے جی نہیں مولانا یوں نہ کہنا. میں نے کہا کیوں نہ کہنا؟ کہتا ہے جی سورج کی روشنی ہر جگہ پہ لیکن سورج وہاں پہ ہے. میں نے کہا جس طرح خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے لیکن سورج آسمان پہ اور روشنی ہر جگہ پہ. میرے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا ہے. میرا پیغمبر مدینہ میں, میرے پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ, رب العالمین ہر جگہ پہ ہے. پیغمبر مدینہ میں ہے, اس کی ربوبیت ہر جگہ پہ, اس کی رحمت ہر جگہ پہ. جس کی حمد کی جائے اسے رب العالمین کہتے ہیں اور جس کی نعت بیان کی جائے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. ہم رب العالمین کو مانتے ہیں, رب العالمین کے درجے میں. ہم رحمت للعالمین کو مانتے ہیں, رحمت للعالمین کے درجے میں. میں اس لیے کہتا ہوں کسی شاعر نے کتنی خوب بات کہی تھی. اس نے کہا ہے کس نے سید الاولیاء نہ کہو. ارے کہا ہے کس نے سید الاولیاء نہ کہو, کہا ہے کس نے سید الانبیاء نہ کہو. ارے کہو سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو.